الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم صدق اللہ العظیم۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، قابل عزت احترام عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، قرآن مقدس کی بابرکت محفل اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن دوستوں نے محنت کر کے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مختصر وقت میں کچھ باتیں عرض کروں گا، آپ کی توجہ میری طرف ہوگی تو بات آسانی سے آپ تک پہنچا سکوں گا۔ 26واں پارہ ہے اور سورہ حجرات ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے آداب سکھائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محفل ہے اس محفل کے آداب کیا ہیں۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام کی محفل میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما سمیت بہت سارے صحابہ اکرام موجود تھے۔ اندازہ لگائیے یہ کتنے خوش نصیب لوگ تھے کہ حضور علیہ السلام کی محفل میں بیٹھنے والے تھے، آپ علیہ السلام کی محفل میں موجود تھے۔ اتنے میں قبیلہ بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے اور ان لوگوں نے آ کر یہ چاہا کہ ہمارے اوپر کوئی امیر بنایا جائے، ہم دیہات میں رہتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی امیر بنایا جائے جس کی ہم اتباع کریں اور وہ ہمیں دین کی باتیں سکھایا کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کا نام لیا کہ امیر ان پر اس کو بنایا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے صحابی کا نام لیا کہ امیر اس کو بنایا جائے۔ رائے ہر کسی کی اپنی اپنی ہوتی ہے، سوچ ہر کسی کی اپنی اپنی ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر نے ایک
صحابی کا نام لیا اور حضرت عمر نے دوسرے صحابی کا نام لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے فرمایا کہ آپ نے میری مخالفت کا ارادہ کیا، یعنی جب میں نے ایک آدمی کا نام لیا آپ نے پھر دوسرے کا لیا۔ تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ میرا ارادہ آپ کی مخالفت کا نہیں تھا، میرے سوچ کے مطابق یہ آدمی ٹھیک ہے امیر ہونے کے حساب سے، بس اتنی سی بات ہوئی۔ تھوڑی آواز بلند ہوئی حضور علیہ السلام کی محفل میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ان آیتوں کو نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، سمجھ رہے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان۔ کچھ تو وہ ہے نا جو اپنے آپ کو کہتے مومنین، ایک وہ ہے جن کو اللہ کا قرآن کہتا ہے سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، پھر دوبارہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے اہل ایمان، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ بلند آواز سے باتیں کرتے ہو اسی طرح اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں، ختم ہو جائیں اور تمہیں پتہ تک نہ چلے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی رسول تھے جس کی آواز طبعاً بلند تھی، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہوتا ہے نا کسی کی آواز بلند ہوتی ہے، کڑکے دار ہوتی ہے۔ وہ صحابی رسول اپنے گھر میں دروازہ بند کر کے رونے بیٹھ گئے کہ آج کے بعد میں حضور کی محفل میں نہیں جا سکوں گا، کیونکہ آواز جو میری بلند ہے، اگر آواز میری وہاں نکلی اور اعمال میرے حبط ہو گئے تو میں تو تباہ ہو گیا۔ وہ رونے بیٹھ گئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی محفل میں اس صحابی کو نہیں پایا تو پوچھنے لگے کہ ثابت بن قیس کہاں ہے؟ آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ وہ اس آیت کے نزول کے بعد گھر میں بیٹھا رو رہا ہے اور وہ آپ کی محفل میں نہ آنے کا اس نے عہد کر لیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے بلوایا اور اسے تسلی دی اور فرمایا تو اہل جنت میں سے ہے۔ اور یہ آوازیں جب بلند ہوئیں، یہ آوازیں جب بلند ہوئی تو اس وقت حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آج کے بعد ہم آپ سے اس طرح بات کریں گے جس طرح کان میں کوئی راز کی بات بتاتا ہے، اور
انہوں نے تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ انہوں نے اپنی آوازوں کو پست کیا، پست کر دیا۔ حضور علیہ السلام سے اس آیت کے نزول کے بعد اس طرح بات کرتے تھے جس طرح کان میں کوئی راز کی بات کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اس عمل کی اسی جگہ تعریف فرما دی، فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ نے فرمایا بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں رسول کے پاس، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا اور نتیجے میں تقوی ہی تقوی آئی، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب کچھ بے دین لوگ، ملحدین، سمجھ رہے ہو؟ ملحدین، بے دین، بد نصیب، بد مذہب، وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، ناواقفوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں حضرت ابو بکر عمر کے اعمال ثبت ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے جو نبی کی محفل میں آواز بلند کرے گا اس کے اعمال ثبت ہو جائیں گے۔ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ آیت حضرت ابو بکر حضرت عمر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ان کے اعمال تو ثبت ہو گئے، تم خود مانتے ہو انہوں نے آوازیں بلند کی تھی، اور قرآن کہتا ہے جو نبی کی محفل میں آواز بلند کرے گا ان کے اعمال ثبت ہو جائیں گے۔ اعتراض سمجھ آیا؟ آیا کہ نہیں آیا؟ ایک قاعدہ سمجھ لیجیے، ایک اصول سمجھ لیجیے، جب بھی میں آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، توجہ رہی تو آسانی سے آپ تک بات پہنچ جائے گی۔ جب بھی کسی کوتاہی کی نسبت صحابہ کی طرف کی جائے تو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ اس کوتاہی کی اصلاح کے لیے قرآن میں کوئی حکم آیا ہے یا نہیں آیا ہے۔ سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے کہ جس کوتاہی کی نسبت صحابہ کی طرف کی جا رہی ہے اس کوتاہی کی اصلاح کے لیے قرآن میں کوئی حکم آیا ہے یا نہیں آیا۔ اگر اس کوتاہی کی اصلاح کے لیے قرآن میں حکم آیا ہے، پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کوتاہی اس اصلاحی حکم کے آنے سے پہلے کی ہے یا بعد کی ہے۔ اگر وہ کوتاہی پہلے کی ہے، حکم بعد میں آیا ہے، پھر تو کوتاہی نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ سمجھ آ گیا؟ اب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے حضور علیہ السلام کی محفل میں ان کی آوازیں بلند ہوئیں۔ جب ان کی آوازیں بلند ہو رہی تھی اس وقت تک قرآن میں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کا حکم موجود نہیں تھا، اور جب آوازیں بلند ہو گئیں یہ حکم بعد میں آ رہا ہے۔ آوازیں بلند پہلے ہیں اور حکم بعد میں آ رہا ہے۔ توجہ کیجیے، حضرت ابو بکر حضرت عمر کی آوازیں بلند پہلے ہو چکی ہیں، قرآن کی آیت بعد میں آ رہی ہے، اور آتے ہی کیا بتا رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا۔ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان۔ آوازیں بلند ہو چکی ہیں، قرآن بعد میں آ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان۔ تمہاری والی بات تو ختم ہو گئی نا کہ ایمان ثابت نہیں۔ دیکھو بھائی، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا
ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ جب آوازیں بلند تھی اس وقت تک حکم ثابت نہیں ہے، لا ترفعوا کا حکم ثابت نہیں ہے، اور جب حکم آ گیا اب آوازیں بلند کرنا ثابت نہیں۔ نہیں سمجھ آیا کہ نہیں ہے؟ بھائی کسی کا شراب پینا اگر ثابت ہو جائے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ شراب کے حرام ہونے کا جو حکم آیا ہے اس حکم کے آنے سے پہلے ہے یا بعد میں؟ اگر وہ پہلے ہے حکم بعد میں آیا پھر تو وہ گناہ ہی نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ حضرت ابو بکر عمر کی آوازیں جب بلند ہوئی اس وقت تک قرآن میں کوئی منع لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کا حکم موجود نہیں تھا، اور جب حکم آیا اس کے بعد آوازیں بلند کرنا ثابت نہیں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ شراب پی کر نشے کی حالت میں انہوں نے نماز پڑھائی اور نماز میں سورہ کافرون پڑھی، اور سورہ کافرون میں جتنے بھی لا ہیں ان کو وہ چھوڑتے گئے، لا اعبد ما تعبدون اس کی جگہ اعبد ما تعبدون پڑھتے گئے، سارے لا چھوڑتے گئے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یہ آیت اسی پہ نازل ہوئی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں ہو جب تم نماز کے قریب مت جاؤ۔ اب حکم بعد میں آیا، حضرت علی کا یہ عمل پہلے کا ہے، اب اگر کوئی اعتراض حضرت علی پر کرے کہ وہ معاذ اللہ نشائی تھے، نشے کی حالت میں نماز پڑھتے تھے، یہ اعتراض کرنے والا لعنتی ہے، گناہگار ہے، دجال ہے، فتنہ پھیلانے والا ہے، اس کا اعتراض سمجھا نہیں جائے گا۔ جب حضرت علی نشے کی حالت میں نماز پڑھا رہے تھے اس وقت ممانعت نہیں تھی، اور جب ممانعت آ گئی تو علی کا نشے کے قریب جانا ثابت نہیں۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ بالکل آ گئی، بالکل آ گئی۔ تو دیکھیں جو اعتراض، جو کمی کوتاہی صحابہ کی حضور علیہ السلام کے دور کی ہو، یہ دور ہے تربیت کا، نزول وحی کا، تربیت کا، نزول وحی کا دور ہے۔ نبی کا زمانہ نزول وحی کا زمانہ ہے نا، اور تربیت کے دور کی جو خطا ہوتی ہے وہ قابل گرفت نہیں ہوتی۔ کیا مطلب قابل گرفت نہیں ہوتی؟ قابل گرفت نہیں ہوتی کا مطلب یہ ہے کہ بعد والوں کو اس غلطی پر گرفت کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس کی غلطی پر جو کچھ ہوتا ہے وہ اسی وقت ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے۔ بھائی ایک پیش امام ہے، حافظ قرآن ہے، تراویح کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو گیا، پیچھے چار آدمی سب سے نکل کر کھڑے ہو گئے، ہم اس کے پیچھے تراویح نہیں پڑھیں گے۔ ہاں بھائی کیوں نہیں پڑھو گے؟ کہتے ہیں یہ جب مدرسے میں پڑھتا تھا نا اس وقت ایک دفعہ اس کا سبق کچا تھا، اب یہ دوران تربیت کی غلطی ہے نا، تو اب بعد والوں کو اس غلطی پر گرفت کرنے کی اجازت، اس غلطی پر جو کچھ ہوتا ہے وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ جب اس کا سبق کچا تھا تو استاد نے سزا دی ہوگی، اس کو کھڑا کیا ہوگا، اس کو ڈنڈے مارے ہوں گے، سزا دی ہوگی، وہ اسی وقت جو ہو گیا وہ ہو گیا، بعد والوں کو اجازت نہیں ہے۔ اب جب کسی غلطی کی نسبت صحابی کی طرف کی جائے تو آپ نے ایک جواب یاد کر لینا ہے، آپ نے کہنا پھر کیا ہوا؟ سمجھ رہے ہو بھائی؟ پھر کیا ہوا؟
کہتے صحابہ جنگ سے بھاگ گئے تھے. آپ نے کہنا پھر کیا ہوا؟ اللہ اور اس کے رسول نے ان پر کوئی فیصلہ دیا یا فیصلہ تیرے لیے چھوڑ دیا؟ کہ جی وہ جنگ سے بھاگ گئے تھے پھر کیا ہوا؟ کہتے پھر اللہ نے معاف کر دیا. معاف کر دیا تو معاملہ صاف کر دیا، تجھے بکواس کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ حضرت علی اور حضرت معاویہ کی لڑائی ہو گئی، پھر کیا ہوا؟ کہتے پھر صلح ہو گئی. صلح ہو گئی تو بات ختم ہو گئی. حضرت حسن حسین جو اس دنیا میں سب سے بڑے حیدری ہیں، آج تو کوئی علی کا حسن حسین سے بڑا وارث بن گیا ہے؟ جب حضرت حسن حسین بن گئے ہیں تو کسی کو اعتراض کرنے کی اجازت ہے؟ اس لیے صحابہ ہیں، صحابہ ہیں. مجھے وقت اجازت نہیں دیتا وگرنہ میں آپ کو بتاتا کہ صحابیت کیا ہے. صحابہ ہیں، اللہ نے ان کو وہ فضیلتیں عطا کی ہیں جو پوری کائنات میں کسی کو عطا نہیں کی، امت میں کسی کو عطا نہیں کی. ایک فضیلت بتا دیتا ہوں بس ایک. صحابہ، آپ نے علماء سے سنا ہے، سیرت کی تقریریں جب ہوتی ہے نا، آپ نے سنا ہے کہ صحابہ کرام کا بیان یہ ہے کہ جس راستے سے حضور علیہ السلام گزر جاتے تھے ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ حضور علیہ السلام اس راستے سے گزر گئے، کیونکہ وہ گلی، وہ راستہ خوشبو سے معطر ہو جاتا تھا. اب کبھی آپ نے غور کیا اس بات پر کہ عرب وہ تو خوشبو کا مرکز ہے، آج بھی مدینہ المنورہ خوشبو کا مرکز ہے. بہت سارے لوگ وہاں سے گزرتے ہوں گے، خوشبو لگا کے گزرتے ہوں گے، لیکن جب حضور گزرتے تھے تو صحابہ پہچان لیتے تھے. کیا مطلب؟ خوشبوئیں تو اور بھی بہت ساری تھی لیکن حضور کی خوشبو صحابہ پہچانتے تھے. اب تھوڑا ذرا غور کیجیے، آج اگر آپ کے سامنے خوشبوئیں رکھ دی جائیں، یہ گلاب کی خوشبو ہے، یہ رابیل کی ہے، یہ چمبیلی کی ہے، آپ سونگھ کر پہچان تو لیتے ہیں کہ یہ گلاب کی ہے، یہ رابیل کی ہے. لیکن آپ سے کہا جائے کہ ہمیں ذرا سمجھاؤ کہ گلاب کی خوشبو کس طرح ہوتی ہے، سمجھا سکو گے؟ پہچان تو لوگے، سمجھانے کی آپ میں کوئی طاقت ہی نہیں ہے کہ آپ سمجھا سکیں کہ گلاب کی خوشبو کس طرح ہوتی ہے اور چمیلی کی خوشبو کس طرح ہوتی ہے. یہ کوئی سمجھا نہیں سکتا. آپ گلاب کی خوشبو پہچانتے ہیں، چمیلی کی پہچانتے ہیں، رابیل کی پہچانتے ہیں، اور جو حضور کی خوشبو پہچانتے تھے وہ کون تھے؟ بولو بھائی، کون تھے؟ صحابہ تھے. امت میں یہ فضیلت کسی اور کو نہیں ملی، یہ فضیلت کسی اور کو نہیں ملی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا دین لے کر اور امت کو دینے والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں. اور یہ قرآن صحابہ کرام ہی نے جمع کیا اور انہوں نے پہنچایا ہے. اور اس قرآن کو ماننے کے لیے قرآن کو جمع کرنے والوں کو ماننا ضروری ہے. جو قرآن جمع کرنے والوں کو سچا نہیں کہتا اس کا اس قرآن پر ایمان ہو سکتا نہیں ہے. اور قرآن پر ایمان نہ ہونا اتنا بڑا عیب ہے کہ اس سے بڑا کوئی عیب نہیں. جس کا ایمان قرآن پہ نہ ہو اس سے بڑا کوئی عیب ہو سکتا ہے؟ یہ صحابہ کی کرامت ہے. صحابہ کو چھوڑ کے قرآن کو کوئی مان سکتا نہیں ہے. صحابہ کو چھوڑے گا قرآن چھوٹ جائے گا، اور قرآن کو ماننا ہے تو صحابہ کو ماننا ضروری ہے. اس لیے تمام ساتھی صحابہ کا دفاع کرو گے، دشمنان صحابہ سے بائیکاٹ کرو گے. اور یہ کہتے ہیں نا، دیکھو جی
ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، یقین جانیے جس طرح یہ صحابہ کے دشمن ہیں اسی طرح یہ اہل بیت کے بھی دشمن ہیں۔ الحمدللہ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام صحابہ اور تمام اہل بیت کا صحیح معنی میں ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔